الحمد لله الواحد المالك الملك الأحد، وأصلي وأسلم على إمام الرسل أحمد وعلى أسعد الإمام المهدي دلال محمد وعلى كل مرء أطاع هدى الصمد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إلى آخر الآية. أما بعد، حاضرین محترم، سامعین حضرات، بزرگوں، نوجوان قوم، پیارے بچوں اور پس پردہ سماعت کرنے والی معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاق کائنات اپنے کلام بلاغت نظام میں ارشاد فرماتا ہے: اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرنا چاہتا ہے، انحراف کرنا چاہتا ہے، تو جان لے ہم عنقریب ایک ایسی قوم کو لے کر آئیں گے کہ جو قوم مجھ سے محبت کرتی ہوگی اور میں بھی جو ہے اس قوم سے محبت کرتا ہوں۔ حاضرین محترم، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ماہ جمادی الاولی مہینے کا شاید آخری جمعہ ہوگا۔ یہی وہ مہینہ، مقدس مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے میں امام الکائنات، بہترین خلیفہ، حضور پیر پیرا میر میرا حضرت سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام کی آمد ہوئی ہے۔ حاضرین محترم، خطبہ مسنونہ میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے: اے ایمان والو، اگر تم اپنے دین سے پھرے، اگر تم جو ہے اپنی گنہگاری سے باز نہ آئے تو بلا جھجک تم پلٹ سکتے ہو، تم پھر سکتے ہو۔ ہم عنقریب ایک ایسی قوم کو لے کر آئیں گے کہ جس قوم سے بذات خود ہم محبت کریں گے۔ حاضرین محترم، اگر اس آیت کی تفسیر میں اگر ہم جائیں تو آیت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، یہ جو با ہے، اس با کے کئی معنی ہیں۔ اس با کا ایک معنی یہ بھی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود آئے گا. ان با کے معنوں میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود آئے گا، ایک قوم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا. حاضرین محترم، اگر ہم یہ معنی اگر مراد لیتے ہیں تو پھر جو کم عقل لوگ ہیں وہ اس بات پر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اللہ آئے گا، یہ کیا بات کر رہے ہیں. لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ طور پر بھی جو ہے کئی مرتبہ ایسے جب پیغمبروں کو بھیجنے کی بات آتی ہے تو ایسے اس نے اشارات کیے ہیں اور یہی کہے ہیں کہ میں آؤں گا. اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ تو نہیں آئے گا، لیکن اللہ کا جو ہے ایک خلیفہ، اللہ کا جو ہے ایک کارندہ، اللہ کا ایک پیغمبر آئے گا. ایک حدیث بہت مشہور ہے، ان اللہ طلع من سینا وطلع لهم من السعیر ومن جبل الفاران تجلی. اللہ تبارک و تعالی سعیر کی پہاڑیوں سے، سعیر کی چوٹیوں سے طلوع ہوا. ان اللہ طلع من سینا، وہ کوہ سینا کی وادیوں سے طلوع ہوا. وَأَطْلَعَ لَهُم مِّنَ السَّعِيرِ، اور سعیر نام کی پہاڑی سے وہ ظاہر ہوا. وَمِن جَبَلِ الْفَارَانِ تَجَلَّى، اور جبل فاران سے جو ہے وہ تجلی کیا. حاضرین محترم، یہ تینوں مقامات پہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے آنے کی بشارت دے رہا ہے. تو پھر اس سے کیا مراد ہوا؟ اس سے یہی مراد ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سینا پہاڑی سے طلوع ہونے سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہے، اور سعیر پہاڑی سے اللہ تبارک و تعالیٰ آیا، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کی طرف اشارہ کر رہا ہے. وَمِن جَبَلِ الْفَارَانِ تَجَلَّى، اور فاران نام کی چوٹیوں سے، فاران نام کی پہاڑی سے تجلی کیا. تو اس سے مراد جو ہے کوہ صفا ہے کہ جس پر چڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی. جبل فاران سے تجلی کیا، اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فاران نام کی چوٹی سے آئے گا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے دعویٰ کیے تھے. یعنی حضور، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آمد سے مراد جو ہے وہ حضور کی آمد کو کہہ رہا ہے. اور پھر اگر اسی زاویے پر اگر ہم غور کریں اور پھر اس آیت کو اگر ہم اتاریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا، تو پھر یہاں پر جو ہے وہی مبارک ہستی کی ذات مراد ہے جسے احادیث نے کئی مرتبہ کہا ہے، اور زیادہ احادیث ہونے کی بنا پر محدثین نے مہدی کے تذکرے کو، مہدی کے ذکر کو جو ہے خبر متواتر کا نام دیا ہے. یعنی بار بار آنے والی خبریں، بار بار بھیجے جانے والی باتیں، اس سے تعبیر دی ہے. اور اس سے مراد صرف اور صرف یہی ہے کہ امامنا مہدی علیہ السلام کی آمد کی بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی ذات کے آنے سے دے رہا ہے. حاضرین محترم، آئیے اس آیت کی اور گہرائی میں اترتے ہیں. آپ نے وہ واقعہ تو سنا ہوگا یوسف اور زلیخا کا، بہت مشہور واقعہ ہے. جب حضرت زلیخا علیہ السلام کی سہیلیاں ان پر کہہ رہی تھی کہ تم نے نہ جانے کون سے غلام سے جو ہے تم نے اپنا دل لگا لیا ہے، ایک غلام سے جو ہے تم نے عشق کر لیا ہے، وہ غلام کیسا ہے، فلاں فلاں جو ہے باتیں کر رہی تھی. حضرت زلیخا نے کہا کہ آئیے میں آپ کو جو ہے بتلاتی ہوں کہ ان کا حسن کیسا ہے، اور کہا کہ سیب لے لیں اور ایک چھری لے لیں، اور جیسے ہی میں اشارہ کروں اس سیب کو کاٹ دینا. یہ اس وجہ سے تھا کہ اگر
یوسف علیہ السلام کے جلوے کو دیکھ کر جو ہے وہ باتیں مکر جاتی، تو لہذا اسی وجہ سے جو ہے سیب کو کاٹنے کا حکم دیا گیا تھا۔ لہذا جیسا ہی یوسف علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ظاہر ہو جائیں، یوسف علیہ السلام جو ہے وہاں سے ظاہر ہوئے، اور جیسے ہی یوسف علیہ السلام کے اوپر تمام ان کی سہیلیوں کی نظریں پڑتی ہیں، اسی وقت جو ہے حضرت زلیخا اشارہ کرتی ہیں کہ اے عورتوں اپنے سیب کو کاٹ لو، اپنے ہاتھ میں جو تم نے سیب اور چھری پکڑ کے رکھا ہے ان سیبوں کو کاٹ دو۔ اور جیسے ہی یہ حکم ملا تمام عورتوں نے جو ہے یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ان سیبوں کو کاٹنا شروع کیا، لیکن خدائے قسم یوسف علیہ السلام کے چہرے میں وہ تاثیر تھی، ان کے چہرے میں وہ عشق تھا، ان کے چہرے میں وہ محویت تھی، ان کے چہرے میں وہ خوبصورتی تھی کہ کب سیب کٹا انہیں معلوم نہیں ہوا، بلکہ صرف سیب ہی کاٹنا تھا۔ لیکن ان کی سہیلیوں نے جو ہے سیب تو کٹ گیا، لیکن یکایک جو ہے اپنی انگلیاں بھی کاٹے جا رہی تھی، اور انہیں درد کا کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا، انہیں تکلیف کیا ہے وہ معلوم نہیں ہو رہی تھی، اور انہوں نے جو ہے یوسف کے حسن میں اپنی تمام انگلیوں کو کاٹ لیا۔ حاضرین محترم، یہ جو ہے واقعہ بہت مشہور ہے، تاریخ کی کئی کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے۔ حاضرین محترم، ذرا سوچنے والی بات ہے کہ جو ہے یہ امامنا مہدی علیہ السلام جو ہے ان پر اتنی مصیبتیں آئیں، ان کے صحابہ نے جو ہے اتنی صعوبتوں کا سامنا کیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ حاضرین محترم، کئی ایسے مقامات ہیں، میرے عزیز ساتھیوں، ان لمحوں کو غور کریں کہ جب جو ہے بہت دور سے سفر کر رہے ہیں اور یہی دل میں خیال ہے کہ سفر ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ آرام کرنے کو ملے گا، جب سفر ختم ہو جائے گا، جب ایک مرتبہ سفر ختم ہو جائے گا تو خیمے نصب کیے جائیں گے اور خیموں میں ہم آرام کر سکیں گے، خیموں میں ہم جو ہے اپنی کمروں کو استراحت بخشیں گے، اپنے قدموں کو جو ہے آرام دیں گے۔ لیکن کیا ہوتا ہے جیسے ہی ایک مقام پہ پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد تمام صحابہ اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، کوئی ٹینٹ باندھ رہا ہے، کوئی آٹا گوندھ رہا ہے، کوئی فلاں کام کر رہا ہے، کوئی فلاں کام کر رہا ہے، لیکن یکایک حکم ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ چلے جائیں اور اخراج کا حکم ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، اس کیفیت کو سمجھیں، اس صحابی کے درد کو سمجھیں کہ جو صحابی ابھی آرام کیے تھا، کہ جس نے کئی مشکلوں سے یہ ارادہ کیے تھا کہ جب ہم رکیں گے، جب ہم آرام کریں گے، لیکن کیا ہوتا ہے جیسے ہی ابھی کمر زمین پہ لگی ہی تھی فوراً اخراج کا حکم ہوتا ہے اور وہاں سے نکل جانے کا حکم ہوتا ہے، اور تمام صحابہ جو ہے ایک حرف نہیں کہتے اور تمام صحابہ وہاں سے اپنے بوریا، اپنے جو سامان ہے تمام سامان کو اٹھا کر پھر چلنے لگتے ہیں۔ حاضرین محترم، یاد کریں اس بندگی میاں کے وہ واقعے کو یاد کریں کہ جو ہے آپ نے ایک نماز جو ہے کئی مقامات پہ ادا کی ہے، جیسے ہی رکعت باندھنے کے بعد حکم ہوتا فلاں سے یہاں سے چلے جاؤ، اور رکعت توڑنی پڑتی اور تمام سامان اٹھا کر دوسری جگہ پہ پہنچے، وہاں پر آپ نے قیام کیا، وہاں پر قیام کرنے کے بعد پھر حکم ہوا، پھر وہاں سے نکل گئے، پھر تیسرے مقام پر، چوتھے مقام پر، ایسا کرتے کرتے کئی مقامات ہو گئے، لیکن جو ہے نماز آپ کی ادا نہ ہوئی۔ پھر ایک پر جو ہے ایک آخری مقام پر آپ پہنچے اور آپ نے جو ہے نماز کو ادا کیا۔ اتنی مشکلیں، اتنی صعوبتیں، حاضرین محترم، حضرت میاں یوسف زہید کا حال کیا کہیں، ان کی کیفیت کو کیا کہیں، ان کے جسم میں جو ہے گوشت نہیں بچا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ ہڈی کے ڈھانچے پر کسی نے چمڑی کا لبادہ پہنا دیا ہے، کسی نے جو ہے چمڑی کا کپڑا پہنا دیا ہے، ان کے جسم سے جو ہے ان کی رگیں ظاہر ہو چکی تھی اور صرف رگیں دکھ رہی تھی، اور جب انتہائی غربت کی وجہ سے صرف جسم پر پیوند لگا ہوا ہے اور ماتھے
ماتھے پر جو ہے پگڑی نہیں ہے، ماتھے پر جو ہے رسیوں کو باندھ لیا گیا ہے. یہ کیسی کیفیت ہے، یہ کیسی کیفیت ہے. اور جو ہے جیسے ہی کانٹا چبھتا ہے، کانٹا چبھنے سے جو ہے یکایک بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے. یکایک بے ہوشی طاری جیسا یہ ہوش میں آتے ہیں، ہوش میں آنے کے بعد جو ہے اس کانٹے کو نکالا جاتا ہے. حاضرین محترم، یہ سب کیوں ہوتا ہے، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن اتنی مصیبتیں ہیں، لیکن سفر جاری ہے. اس کی بارگاہ میں چلتے رہنا ہے، اس کی بارگاہ میں چلتے رہنا ہے، رکنا نہیں ہے، بس چلتے رہنا ہے. یہ ہجرتوں کا قافلہ جو ہے، یہ ہجرتوں کا راستہ جو ہے چلتے رہنا ہے. حاضرین محترم، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب اس کے عشق کے لیے ہو رہا ہے، یہ سب اس کو راضی کرنے کے لیے ہو رہا ہے، یہ سب اس کی رضا جوئی کے لیے ہو رہا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں. حاضرین محترم، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ میرے عزیز ساتھیوں، حسن یوسف جو ہے اسے دیکھ کر جو ہے زلیخا کی سہیلیوں نے جو ہے زلیخا کے سہیلیوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا. حاضرین محترم، یہ تو وہ صحابہ تھے کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا تھا، اس کے حسن کا مشاہدہ کر رہے تھے، اس کی دیدار میں اپنے شب و روز کو بسر کر رہے تھے. بالخدا قسم، جب حسن یوسف کا یہ حال ہے تو میرے مولا کا حسن کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے حسن میں وہ اتنا سرشار تھے کہ تمام مصیبتیں آ رہی ہیں، ان کو ذرا سی فرق نہیں پڑ رہا، تمام مصیبتیں ان پر ڈالی جا رہی ہیں، لیکن انہیں جو ہے ایک پرسنٹ جو ہے درد محسوس نہیں ہو رہا، بلکہ وہ اس کے حسن میں جو ہے چلتے جا رہے ہیں. حاضرین محترم، یہ تو جو ہے اللہ کے حسن کا عالم ہے. حاضرین محترم، ایک شاعر کیا ہی بہترین شعر کہتا ہے، بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے، بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے، وہ جلوہ اٹھا دے، وہ پردہ اٹھا دے تو بھلا کسے ہوش رہے. بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے، وہ پردہ اٹھا دے تو بھلا کسے ہوش رہے. حاضرین محترم، یہ جو ہے وہ لوگ اللہ کے دیدار کرنے والے تھے، اس کی محبوبیت میں جو ہے اپنے دن اور رات کو گزر بسر کرنے والے تھے. آئیے آپ کو جو ہے اس آیت کا ایک اور پہلو بتاتا چلوں. اللہ نے جو ہے یہی کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا. آپ کو ذرا تفسیر کی سیر کراتا چلوں. تفسیر میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے. اس کی کئی انداز ہوتے ہیں. اللہ نے کہیں پر کہا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے. اللہ نے کہیں کہا یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے لوگوں. اللہ نے کہیں مقام پر کہا یا ایھا المسلم. یہ جو ہے اللہ کے پکارنے کے درجے ہیں. اللہ ایک مرتبہ تمام روئے زمین کے لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے، ایک مرتبہ جو ہے اللہ صرف مسلمانوں سے مخاطب کر رہا ہے، ایک مرتبہ ان لوگوں سے مخاطب کر رہا ہے کہ جو اسلام تو نہیں لائے لیکن کفر میں ہے، لیکن انہوں نے زیادہ کوئی گناہ نہیں کیے، ان کا دل جو ہے تھوڑا تھوڑا صحیح راستے پر ہے. الغرض اس کی یہ پکارنے کے درجے ہیں. اور سب سے بڑا درجہ جو ہے یا ایھا المؤمن، اے ایمان والے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے. یہ جو ہے اس کا سب سے بڑا، سب سے بہترین، سب سے اچھا جو ہے اللہ کا لقب ہے. اور یہ لوگ جو ہیں جو سب سے بہترین لوگ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا. اللہ جو ہے یہی کہہ رہا ہے. اب ہم اس کے بعد اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ. اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے. اللہ یہ نہیں کہہ رہا یا ایھا المسلم، یا ایھا الناس، یا ایھا الانسان، یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا المؤمن، اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے. پھر عنقریب ہم ایک ایسی قوم کو لے کر آئیں گے. پھر اس کا کیا معنی ہوا؟ اس کا یہی معنی ہوا. آپ کو ایک سیدھی سی مثال دیتا چلو. ایک استاد ہے، ایک سیٹ ہے، اس کا ایک نوکر ہے، سالوں سے اس کی خدمت کیے جا رہا ہے، بہت محبوب ہے، بہت اسے چہیتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے جب کئی سال بیت گئے، جب کئی سال بیت گئے تو وہ جو اپنا چہیتا جو نوکر جو تھا
وہ خیانت کرنے لگتا ہے، وہ غلط کام کرنے لگتا ہے، کیونکہ یہ نوکر بہت چہیتا تھا، اسے استاد بہت چاہتا تھا، اسے سیٹ جو ہے بہت محبت رکھتا تھا، اور اسے 1% بھی اسے جو ہے دغا کی اور کوئی غلط کام کرنے کی اسے امید ہی نہیں تھی۔ اس نوکر سے جو ہے بہت محبت کرتا تھا، لیکن وہ نوکر جو ہے دھیرے دھیرے کیا کرنے لگتا ہے، وہ خیانت کرنے لگتا ہے اور استاد کا، اپنے سیٹ کا اعتماد کھونے لگتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جو ہے وہ سیٹ کیا کہتا ہے کہ اے شخص، اے میرے پیارے، اے میرے چہیتے غلام، تو جو ہے مجھ سے غداری کر رہا ہے، میں ایک ایسے شخص کو لے کر آؤں گا جو تجھ سے بہتر ہوگا، جو تجھ سے اچھا ہوگا، جو تیری صفات میں جو ہے تجھ سے بہترین ہوگا۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ اب اس میں جب جو ایک نئے شخص کو لے کر آتا ہے وہ بہت قابل ہوتا ہے، وہ بہت بہترین ہوتا ہے، جو پرانے والا جو چہیتا تھا وہ نئے شخص سے دشمنی مول لیتا ہے، اور نئے آنے والے شخص سے جو ہے بہت اس کے خلاف جو ہے چالیں چلتا ہے، لیکن یہ جو نیا آنے والا شخص ہے یہ اس کی تمام چالوں کو توڑ دیتا ہے، تمام چالوں کو ناکام کر دیتا ہے، تمام چالوں کو ختم کر دیتا ہے، اور پھر جو ہے یہ جو ہے اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے، سیٹ کا جو ہے بہت بہترین غلام بن جاتا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے ہمیں یہی کہہ رہی ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم جو ہے میرے محبوب تھے، تم ساروں تک میرے محبوب تھے، لیکن اب جو ہے تم میں خیانت کی بو آ رہی ہے، اب تم میں جو ہے غلط کام کی بو آ رہی ہے، اے ایمان والو تم یہ نہ جاننا کہ میں صرف تمہیں ہی اپنا عزیز کر رکھوں گا، میں صرف تمہیں ہی اپنا خاص رکھوں گا، تم یہ سمجھ رہے ہوگے کہ میرے اللہ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، اللہ کو مجھے ہی رکھنا پڑے گا۔ تم یہ ہرگز خیال دل میں نہ لانا، ہم قادر مطلق ہیں، ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، اب تجھے نکال کر کسی دوسرے کو تیرے منصب پہ لا کر رکھ دیں گے۔ اور جب دوسرے منصب پہ جو ہے اللہ نے قوم مہدویہ کو لایا ہے، وہ تمام لوگ جو امامنا سے پہلے آئے تھے، تمام اولیاء، تمام جتنے بھی بڑے بڑے بزرگان دین کی ہستیاں جو ہے انہوں نے غلط کام کیے تھے، لیکن اللہ نے جو ہے ان کو ہٹا کر قوم مہدویہ کو اس منصب پہ فائز کیا، اور ہونا جو تھا وہ یہی ہوا کہ جو دوسرے جتنے بھی لوگ تھے تمام قوم مہدویہ کے دشمن ہو گئے۔ جیسا کہ ابن عربی نے کئی سالوں پہلے کہا تھا کہ جب مہدی ظاہر ہوں گے ان کے زیادہ تر دشمن علماء ہوں گے، ان کے زیادہ تر دشمن فقہاء ہوں گے، اور ہوتا بھی یہی ہے کہ جب امامنا مہدی علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد آپ کے تمام دشمن جو ہے آپ کے غیر تھے، تمام بادشاہ کے پاس جاتے اور بادشاہ سے کہتے کہ یہ قوم ایسی ہے، یہ قوم ایسی ہے، بادشاہ اخراج کا حکم دے دیتا، اور جو قافلہ جو رکا ہوا تھا وہ وہاں سے پھر فوراً چلنے لگتا ہے۔ اتنی ظلم اور اتنا تشدد ہو رہا ہے۔ تو حاضرین محترم جان لیں اس میں اور ایک اور ٹویسٹ ہے، جب وہ نیا شخص جو ہے، جو نیا غلام جو ہے، جب وہ مصیبتیں برداشت کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نئے نئے تحفے دیتا ہے کہ اس نے تیرا ساتھ ایسا کیا، لہذا میں تجھے یہ گفٹ دیتا ہوں، میں تجھے تحفہ دیتا ہوں۔ تو حاضرین محترم بتلانا یہی مقصد ہے کہ اس قوم کو جو ہے، جو دوسرے عالموں نے جو مصیبتیں پہنچائی، دوسرے لوگوں نے جو مشقتیں پہنچائی، ان مشقتوں کی وجہ سے جو ہے اللہ نے ایسے ایسے مقامات پر، ایسے ایسے مراتب جلیلہ پہ فائز کیا ہے کہ جسے سوچنے سے جو ہے دوسری قومیں تھراتی تھیں، انہیں جو ہے دیدار کی صحبت سے نوازا، انہیں اپنا دیدار عطا کر دیا۔ حاضرین محترم انہیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار عطا کیا، اور اپنی رویت عطا کرنے کی وجہ سے تمام کے تمام ان کے اوپر جو مصیبتیں تھیں وہ تمام کی تمام مصیبتیں ختم ہو گئیں۔ حاضرین محترم سوچنے والی بات ہے، ابھی میں نے یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، اگر زلیخا اگر یہ کہتی کہ اے عورتوں، اے میری سہیلیوں، تم اپنی انگلیاں کاٹ لو، تمام سہیلیاں کہتی کہ اے زلیخا تم کیا دیوانی ہو چکی ہو، تم ہمیں انگلیاں کاٹنے کا حکم دے رہی ہو۔ لیکن جب
कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का जलवा देखा, तमाम ने अपनी उंगलियां काट ली। ठीक उसी तरीके से ये कोई ऐसे कौम को अल्लाह की जरूरत थी कि जो तमाम मुश्किलों को बर्दाश्त कर सके, और उसकी वजह से अल्लाह ताला ने अपना दीदार दिया, और जिसकी वजह से अपना दीदार देने की वजह से ये कौम इस काबिल हो गई कि तमाम मुश्किलें, तमाम मुसीबतें, तमाम सौबतें एक लम्हे भर में झेल कर वो कौम आगे बढ़ गई। हाज़रीन मोहतरम, याद करें जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है अल्लाह ने मिराज पर क्यों बुलाया, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मुसीबतें बर्दाश्त की, शोबे अबी तालिब में आपका मुहासरा किया गया और दूसरी जगह पर आपका बॉयकॉट किया गया, ताइफ में आपने जाकर पत्थर खाए, और तमाम जो है शोबे अबी तालिब में 3 साल तक आप रहे, और आपके 2 खास बंदे, एक चचा और एक सौदा हजरत बीबी खदीजा, ये दोनों को उठा लिया। हुजूर ने सब्र का मुजाहरा किया, और अल्लाह ताला ने हुजूर के सब्र का फल अपने दीदार से दिया। अल्लाह ने हुजूर के सब्र का फल, अल्लाह को हुजूर को मिराज पे बुलाना पड़ा, और अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज पे बुलाया। जब कौम महदविया ने इतनी तमाम मुसीबतों को बर्दाश्त किया, उसकी राह में जो है वो निकले, और उसकी राह में उन्हें तकलीफें पहुंचाई गई, लिहाजा अल्लाह ने उस कौम को अपने दीदार से नवाजा, और वो कौम एक ऐसी कौम बन गई जो हमा वक्त जो है अल्लाह के दीदार में मसरूफ थी, मुनहमिक थी। हाज़रीन मोहतरम, जरा सोचने वाली बात है कि तमाम अंबिया ने जो है, तमाम बेहतरीन लोगों ने इस कौम में आने की क्यों जसारत की, क्यों तमन्ना की कि अल्लाह को हमें इस कौम में भेज दे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक लम्हा सिर्फ जिया था, लेकिन ये कौम महदविया वही लम्हा अपनी सारी उम्र जी रही थी। हाज़रीन मोहतरम, उन्हें जो है बहुत मुशक्कतों से जो चीजें मिल रही थी, इस कौम ने जो है अल्लाह के जिक्र में हमेशा रहकर वो तमाम चीजों को हासिल कर लिया था। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को सिरात मुस्तकीम पर गामज़न रखे, और कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।